نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. لو ناسبت قدره آياته إذا من أحيا اسمه حين يدعى دار السرمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک لہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. ہم اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور فخر بھی اسی بات پر ہی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ ہمیں اپنا فضل عطا فرمایا. بہت بڑی رحمت ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اس کا. غرض ہے کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے سارے انعامات اور نعمتیں ایک طرف، امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک فرد ہونا ایک طرف. کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری فضیلتیں اور برکتیں وہی حاصل کریں گے جو غلامی مصطفیٰ کے اندر آنے والا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بحمدہ تعالی ہم شکر ادا کرتے ہیں وحدہ لا شریک لہ کا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. کس پیغمبر کے ہم امتی ہیں؟
اس عظیم الشان پیغمبر کے امتی جن کی آمد کا اعلان اور ذکر پہلے انبیاء کرتے آئے، جن کی عظمتیں اور شانیں بیان کرنے والے نبی اور رسول پیغمبر اعظم رسول مکرم جناب احمد خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی، اور علماء فرماتے ہیں اس نعمت کے ملنے پر جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہی ہوگا، کیونکہ یہ نعمت ہی بہت بڑی۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جن کے لیے اور جن کے صدقے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی۔ ہم اس عظیم الشان نبی کے امتی ہیں جن کی نبوت اور رسالت سارے نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت سے افضل و اعلیٰ۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جن کا زمانہ سب نبیوں کے زمانوں سے افضل و اعلیٰ۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن پر نازل ہونے والی کتاب ساری کتابوں کی سردار ہے، اور ہم اسی لیے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے پیشوا اور امام ہیں، قائد المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، قائد الغر المحجلین ہے، امام الاولین والآخرین ہے۔ کون؟ تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا تعداد مراتب، بے شمار کمالات، لا تعداد خوبیاں، بے حساب محاسن، با کمال معارف، علوم، عظمتیں، شانیں، شوکتیں، عزتیں، بلند مراتب سب نیچے رہ جاتے ہیں۔ سارے نبیوں اور رسولوں کے سب مراتب اور مناصب اور کمالات نیچے رہ جاتے ہیں، گویا جہاں پر سب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی الانبیاء کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آقا ہے۔ انبیاء و مرسلین کے مراتب اور کمالات کا جہاں پر اختتام ہوتا ہے وہیں سے تو آغاز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا ہوتا ہے۔ پہلی کتابوں میں آپ کی شان بیان ہے، پہلے نبی اور رسول آپ کا تذکرہ اور ذکر کرتے آئے، اولین و آخرین آپ کا ذکر کرنے والے، اور حشر کے روز قیامت کے دن بھی سب اکٹھ اور اجتماع سارے مل کر اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی عظمت و شان و شوکت کا مظاہرہ دیکھیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا، فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے، فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ بحمدہ تعالی ہم ایسے عظیم الشان پیغمبر کے امتی ہیں جو خاتم النبیین ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ سب سے آخری پیغمبر بعثت کے لحاظ سے، لیکن سب سے اول پیغمبر تخلیق کے لحاظ سے، سب سے آخری پیغمبر آنے کے لحاظ سے، سب سے پہلے پیغمبر قیامت کے روز اٹھنے کے لحاظ سے، سب سے آخری پیغمبر پیغام رسانی کے لحاظ سے، اور سب سے پہلے اپنی وجہ نورانی کے لحاظ سے۔
جہت نورانی کے لحاظ سے سب سے اول ہے، جس طرح کہ تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یاد رکھنا رب تعالیٰ نے مجھے یہ عظمت اور یہ شان اور یہ عزت بخشی، یہ کمال دیا ہے کہ میں سارے نبیوں کی بنسبت تخلیق کے لحاظ سے اول ہوں، بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر ہوں۔ اور اگر عشق کے رنگ میں، محبت کے رنگ میں اس کا جائزہ لیا جائے تو مطلب یہ برآمد ہوتا ہے، مطلب نے یہ نکلتا ہے، مفہوم یہ سمجھ آتا ہے، مقصود یہ سمجھ آتا ہے کہ اول بھی تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، آخر بھی آپ ہی کی ذات کے جلوے۔ تو یہ جو درمیان کا عرصہ نبوت اور رسالت گزرا ہے انبیاء و مرسلین کا، گویا رب تعالیٰ کی قدرت کا تقاضا یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ اولین کو بھی برکت مصطفیٰ مل جائے، آخرین کو بھی برکت مصطفیٰ مل جائے، اول بھی خیر ہو جائے آخر بھی خیر ہو جائے، اول بھی نور ہو جائے آخر بھی نور ہو جائے، اول میں بھی کمال نظر آئے آخرین میں بھی کمال نظر آئے۔ تو وہ کیسے ہو؟ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ابن عساکر کی روایت کے اندر یہ آتا ہے، 350 سال روتے رہے زمین پر اتر کر، اللہ رب العزت سے عفو درگزر کے درخواست گزار ہوتے رہے، معافی کے طلبگار رہے۔ کتنا عرصہ؟ 350 سال۔ لیکن 350 سال کے بعد انہیں یاد آیا کہ جب میں نے پہلی نگاہ اٹھائی تھی تو میری نظر عرش الہی پر گئی تھی۔ عرش الہی پر ایک ہستی کا نام مقدس اور مبارک نورانی انداز میں رب تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا تھا۔ کیوں نہ اس ہستی کے وسیلے اور واسطہ سے اللہ رب العزت سے التجا کی جائے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض پیش کی، مولا وہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اپنے عرش پر کندہ کیا ہے، اسے نور بخشا ہے، مولا اس نام کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول کروں۔ تو فوراً ندا آتی ہے، اذ سألتنی بحق ہی فقد غفرت لک، اے آدم جب کہ تو نے مجھے وسیلہ ڈال دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب کہ تو نے مجھے واسطہ ڈال دیا ہے امام الانبیاء کا، نبی الانبیاء کا، خاتم النبیین کا، اول الخلق کا، آخر الانبیاء کا وسیلہ ڈال دیا ہے، فقد غفرت لک، آدم تجھے مبارک ہو، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ سألتنی بحق ہی، جب آدم تو نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ میں بحق محمد تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، رب تعالیٰ نے فرمایا فقد غفرت لک، کہ اے آدم میں نے تجھے بخش دیا ہے، مبارک ہو میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ وَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ، اسی حدیث کے اندر آخری لفظ یہ آئے ہیں، حدیث قدسی ہے، مولا تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ، اے آدم یہ بھی یاد رکھ اگر وہ محمد نہ ہوتے، وہ جن کے نام کو تو نے میرے نام کے ساتھ جڑا دیکھا ہے، عرش الہی پر جس نام کو تم نے کندہ دیکھا ہے، چمکتا ہوا پایا ہے، لولاہ اگر وہ نہ ہوتے، لما خلقتک، اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ تجھے بھی پیدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ارادہ ایزدی یہ ہے کہ اول کو بھی خیر ملے، برکات ملیں، اور آخر کو بھی برکات ملے۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ جس طرح کا بیان حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں نبیوں میں سے اول ہوں تخلیق کے لحاظ سے اور آخری ہوں بعثت کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں انی
لآجد فی الالواح امتا هم الآخرون السابقون فلما نظرت قلت رب اجعلها امتی قال تلک امت احمدا تلک امت احمدا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، کب؟ جب انہوں نے الواح تورات کا مطالعہ کیا، الواح تورات کو جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہاں پر ایک امت کا شان نظر آیا، امت کا تذکرہ اور ذکر تورات کے اندر نظر آیا۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کہتے ہیں جب میں نے تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا، کیسی تھی وہ؟ ہم الآخرون السابقون، جو ظہور اور وجود کے لحاظ سے تو آخری ہوں گے، السابقون لیکن اجر اور فضیلت اور کمال پانے کے لحاظ سے، جنت جانے کے لحاظ سے سب سے اول اور مقدم ہوں گے۔ جو ظہور کے لحاظ سے آخری ہوں گے لیکن قبولیت کے لحاظ سے، مرتبہ اور مقام پانے کے لحاظ سے، عزت لینے کے لحاظ سے، جنت جانے کے لحاظ سے سب سے اول ہوں گے، ایسی امت کو میں نے دیکھا۔ فقلت رب اجعلھا امتی، اے میرے رب یہ امت میری کر دے، ایسی امت میری بنا دے، اس شان کی امت میری ہو جائے، یہ مرتبہ اور مقام میری امت کو مل جائے۔ فقال، اللہ نے ارشاد فرمایا، تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے یہ بہت بلند شان اور مقام اس امت کا تو نے دیکھا ہے، لیکن تورات کی الواح میں اس کا دیکھنا اور اس پر یہ دعا کر دینا یہ تیرے لیے زیبا نہیں ہے۔ تلک امت و احمد، یہ تیری امت نہیں ہو سکتی، یہ تو احمد مختار کی امت ہے، حبیب کردگار کی امت ہے، یہ تو امام الانبیاء کی امت ہے، سید المرسلین خاتم النبیین کی امت ہے، جو ظہور کے لحاظ سے سب سے آخر ہوگی اور اجر پانے کے لحاظ سے سب سے پہلے۔ اس روایت سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ نظر آتا کہ وہ آخری ہوں گے ظہور کے لحاظ سے، امتی۔ اگر یہ امت آخری ہے تو اس امت کے والی نبی بھی نبی آخری ہے، یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ تو فیصلے ازل سے ہو چکے تھے، یہ تو ازل سے فیصلے ہو چکے تھے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے، حدیث آئی، من جملۃ ما کتب فی الذکر وہو ام الکتاب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ صحیح مسلم شریف کے اندر فرمان نبوی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے روز ازل جو چیز ذکر یعنی ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھوا دی تھی، وہ کیا تھی؟ روز ازل جو لکھا گیا اور لوح محفوظ پر جسے کندہ کیا گیا، اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کا سلسلہ بعثت جاری فرمانے سے قبل ہی اس کو لکھوا دیا۔ وہ کیا تھا؟ تورات اس لوح محفوظ میں کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہی خاتم النبیین ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ لوح محفوظ پر یہ لکھا، اللہ رب العزت نے روز ازل ہی یہ فیصلہ، جس طرح کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ملتا ہے اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، فقال لہ، اور اس قلم کو فرمایا اکتب، لکھ ذرا لکھ، قلم کو فرمایا لکھ، تو اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ قال، اللہ نے فرمایا اکتب ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ تو علماء اہل سنت و جماعت یہاں سے فرماتے ہیں جو پہلے قلم سے بھی ہو چکا تھا وہ کیا ہو چکا تھا، وہ کیا ہو چکا تھا۔ آؤ اگر اس کی سمجھ نہیں آتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی فرمان سمجھو اور اس سے تمہیں پتہ چلے کہ قلم سے بھی مقدم اگر کوئی شے
مارز وجود کے اندر آ چکی ہے تو وہ نور مصطفیٰ ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ہر شے سے پہلے جس شے کو اللہ نے پیدا فرمایا کیا سمجھتے وہ کوئی اور چیز ہوگی؟ فرمایا نوری، وہ میرا نوری تو تھا جس کو اللہ نے ہر شے سے پہلے پیدا اول ما خلق اللہ نوری۔ اس حدیث کے 40 سے زائد حوالہ جات مجھ فقیر کے پاس موجود ہے، تو کس کس کا ذکر کریں؟ 40 سے زائد حوالہ جات کتابوں میں تذکرہ اس حدیث کا، سند صحیح کے ساتھ احادیث کے اندر جن احادیث کو مرکوز کیا گیا ہے وہاں یہ حدیث بھی بار بار ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اول الخلق، اول النبیین فی الخلق وآخر النبیین فی البعث۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ہر شے سے پہلے جس شے کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ مجھ محمد کا نور ہی تو اس کا ظہور مارز وجود کے اندر آیا تھا، اور اسی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اکتب ما کانا وما یکون، وہ بھی لکھ جو ہو چکا ہے اور جو آگے چل کر ہوگا اسے بھی لکھ۔ قلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کس چیز کا حکم تھا؟ وہ کیا تھی جو ہو چکی تھی؟ وہ نور مصطفیٰ تھا، اور جو ہونے والا ہے سارا دنیا کا نظام اور بعثت انبیاء کے سلاسل، اور اس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی امت کا ظہور، اور پھر قیامت کا دن کا آنا، اور قیامت کے دن حشر کا برپا ہونا، اور پھر نامہ اعمال کا پیش کیا جانا، اور پھر امتوں کا وہاں اکٹھا ہونا، رب تعالیٰ کی حضور پیش ہونا اور رب تعالیٰ کے فیصلے کا جاری ہونا، یہ سارا اس قلم نے لکھا تھا، پہلا بھی لکھ دیا اور بعد والا بھی لکھ دیا۔ تو روز ازل کے یہ فیصلے صحیح مسلم شریف کی روایت میں پیش کر چکا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ وہ کچھ جو لوح محفوظ پر رب تعالیٰ نے لکھایا وہاں یہ بھی لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، جو محمد ہے اللہ کے رسول ہیں اور وہی خاتم النبیین۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے حدیث پاک ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث آئی، اور ائمہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے تقریباً کہ مسند امام احمد بن حنبل کی احادیث کو صحیح قرار دیا، تو گویا سند صحیح سے آنے والی ایک حدیث بہت ہی خوبصورت فرمان نبوی جس میں عقیدہ ختم نبوت سمجھ آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و آدم لمنجادل فی طینتہ، میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ فیصلے تو روز ازل کے ہو چکے، فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و آدم لمنجادل فی طینتہ، فرمایا لوگو اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے یہ عزت دی ہے، یہ شرف بخشا ہے اور یہ فضیلت اور کمال مجھے دیا ہے کہ ابھی آدم کا گارا گوندا جا رہا تھا میرے بارے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ محمد خاتم النبیین ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے عقیدہ ہم نے ختم نبوت کا اپنی طرف سے نہیں گڑا، ازل سے یہ فیصلے۔ قرآن بھی فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں کیا؟ شان کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم، یعنی سلسلہ نبوت کا اختتام اور انقطاع جہاں پر ہوگا وہ سیدنا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو کمالات دیکھے جائیں تو سب سے بلند نظر آتا ہے، شرف دیکھا جائے تو سب سے اونچا نظر آتا ہے، مقام دیکھا جائے تو اعلیٰ سے عرفہ نظر آتا ہے، اور حسن و خوبی دیکھی جائے، کمال دیکھا جائے، آپ پر نازل شدہ کتاب کو دیکھا جائے، آپ کو ملنے والا دین دیکھا جائے، آپ کی آل مطہرہ کو دیکھا جائے، اصحاب کبار کو دیکھا جائے، اولیاء اعظام کو دیکھا جائے، ہر لحاظ سے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کیا ہے جس کی مثال نہ پہلوں میں کبھی ملے گی نہ بعد والوں میں کبھی ملے گی۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سارے زمانوں سے افضل و اعلیٰ، جس طرح کہ فرمایا
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سارے زمانے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمانوں کو عزتیں دی ہیں، لیکن یاد رکھو وہ زمانہ جس زمانے کی رب نے قسم اٹھائی ہے وہ زمانہ امام الانبیاء کا زمانہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سرکار کی نعت اگر ذوق دوبالا ہو تو حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں سے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ انسان کوئی کسی کو اپنا محبوب بنائے تو وہ پھر اپنا انتخاب اعلیٰ رکھتا ہے، لیکن یہاں کسی انسان یا فرشتے یا دوسری کسی مخلوق کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو خالق کا معاملہ۔ تو پھر ماننا پڑے گا اگر خالق اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ ہر معاملے میں با کمال ہے تو ماننا پڑے گا اس کا محبوب بھی ہر معاملے میں با کمال ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی ذرا پڑھ، سرکار دی نعت ہے کدے تو مل کے پڑھی کرو۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم پڑھو جن کا عقیدہ ہے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین ہے، جن کا یہ عقیدہ مل کر پڑھو، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء، بین کتف آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کے شانہ پر جو مور تھی نا، مور، اس مور کے الفاظ یہ تھے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، جو محمد اللہ کے رسول آئیں گے وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حسنین کریمین کے نانا جان آپ فرماتے ہیں جب حشر کا میدان لگے گا
اولین و آخرین سب اکٹھے ہوں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام بھی آ جائے گی، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک سارے کے سارے نبی بھی آئیں گے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کر رہا ہوں، فرمایا اولین و آخرین ہوں گے، سارے نبی ہوں گے، آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ بھی ہوں گے، لیکن حبیب اللہ کا شان کیسے ظاہر ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا سارے کے سارے نبی رسول اکٹھے ہو کر اولین و آخرین مل کر ساری کی ساری قومیں، سارے گروہ، ساری امتیں مل کر میرے دروازے پر آ کر یہ کہیں گے محمد عربی انت رسول اللہ و خاتم النبی، محمد الرسول اللہ انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آقا فرماتے ہیں سارے کے سارے مل کر مجھے یہ کہیں گے انت رسول اللہ، اے محمد عربی آپ اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین وخاتم النبیین، یعنی ازل کا یہ فیصلہ چلتا آ رہا ہے۔ امام الانبیاء سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے پیشوا ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین۔ اولین و آخرین جو مانگ رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جاتے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، حضرت نوح نجی اللہ کے امتی نوح علیہ السلام کے پاس جاتے، لیکن ایسا نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت میں پیش کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کسی اور طرف نہیں جائیں گے، سارے کے سارے مل کر محمد عربی کے پاس آ کر کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم النبی۔ پھر کیوں نہ کہا جائے نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور کمال اور مقام یہ ہے کہ ازل کے وہ فیصلے، یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، لوح محفوظ پر بھی یہ لکھا ہے، اور مور کی صورت میں آدم علیہ السلام کی پشت پر بھی اسے لکھا گیا ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں بیان کر رہا تھا، تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم کا ابھی گارا گوندا جا رہا تھا اور میرے بارے میں اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا، کیا؟ خاتم النبیین کون ہوں گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی عند اللہ مکتوب وآدم لمنجدل فی طینۃ، میں خاتم النبیین میرے بارے میں لکھ دیا گیا تھا، کس وقت سے پہلے؟ ابھی آدم کا گارا، یعنی ان کا ڈھانچہ بھی تیار نہیں ہوا، لیکن رب تعالیٰ نے لوح محفوظ پر پہلے ہی لکھوا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد آدم سے ضرور ہوں گے، لیکن خاتم النبیین ہوں گے، سارے نبیوں کے سلسلے کا اختتام آپ کے سلسلہ، آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی۔ اور اسی کا اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثون کذابون من بعدی کلہم یدعون انہ نبی الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا 30 مرد اور عورتیں ایسے ہوں گے میرے بعد، بدبخت، نلائق، فریبی، دجال، مکار، جھوٹے ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے بارے میں نبی ہونے کا، یا عورت کوئی ہوگی تو نبیہ ہونے کا دعویٰ کریں گی، عدد بھی بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہے یہ بھی بتا دی۔ یہ سب
ما یکون کا علم ہے، اور علماء فرماتے ہیں کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دی جائے اسے ہی تو علم غیب کہا جاتا ہے۔ ابھی ہوئے نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں۔ فرمایا سلاسون کذابون من بعدی، فرمایا میں دنیا سے بظاہر چلا جاؤں گا اور میرے جانے کے بعد 30 مرد عورت ایسے آئیں گے جو ان میں سے ہر ایک دعوے دار ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو الا خبردار آگاہ رہنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کرے ہمیں اسی عقیدے پر ہی موت آئے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے حضور ہے، اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو اسی طرح ہمارے سینوں میں بسائے رکھے اور انہی عقائد پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔